تجہیز و تکفین میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کا وہ شخص کپڑا دنیا میں پہنتا تھا اس طرح کا اس کو کپڑا دیا جائے. اس میں افراط و تفریط نہیں کرنی چاہیے، یعنی بہت اعلیٰ دے دیا تو انتظام کرنے والا ذمہ دار ہوگا، بہت ادنا بھی نہیں، جیسا وہ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا ویسا اس کو دیا جائے. دوسرا، سنت کفن سے زیادہ یا کم دینا. تو اگر 3 کپڑے جو ہیں وہ مرد کا کفن ہے، اس کو 5 کپڑے دے دیے تو یہ 2 کپڑوں کی اضافی قیمت جو ہے یہ پھر طریقے سے نہیں دی جائے گی، یہ انتظام کرنے والے کے ذمہ ہوگی. عورت جو ہے اس کو 5 کپڑے ہوتے ہیں تو اس کو 7 کپڑے دے دیے، یہ زیادتی ہو گئی. یا کم دیں گے تو یہ کمی ہو گئی. دوبارہ کمی میں تو کچھ اور نہیں کر سکتے کہ پیسہ کم لگا اور تدفین ہو گئی تو اب قبر کو تو نہیں کھولیں گے، لیکن اس میں افراط و تفریط سے بچنا ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق جو کفن ہے وہ دیا جائے. تو اس میں 2 چیزیں ہو گئیں کہ ایک کوالٹی کا خیال رکھیں گے اور دوسرا کوانٹٹی کا خیال رکھیں گے کہ جتنا کپڑا سنت مبارکہ ہے وہ دینا ہوگا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ادائیگی قرض کریں گے. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار اگر زیادہ پیسے اس نے چھوڑے ہوں تب تو ٹھیک ہے کہ اگر کسی شخص نے فرض کر لیں کہ 50 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور فرض کر لیں جی 50,000 روپے اس کی تدفین پر لگ گئے، تب بھی 49 لاکھ اور 50,000 روپے بچ گئے. اور قرض 5 لاکھ روپے ہے فرض کر لیں، تب بھی اس کے پاس 50 بچ گئے غالباً، یا 4450 بچ گئے، 44 لاکھ روپے. تب تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ تجہیز و تکفین میں بھی اسی کے پیسے لگے ہیں اور قرض بھی اتار دیا، اب وارثوں کا اس میں حق ہے. اگر وصیت کی ہے تو وہ وصیت مائنس ہو جائے گی 1/3 تک، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے فرض کر لیں 5 لاکھ روپے ہی چھوڑے ہیں اور اس پر قرض جو ہے وہ 6 لاکھ روپے ہے. اب لیکن اس کے باوجود تجہیز و تکفین اسی مال سے کریں گے، اور اب 4.5 لاکھ روپے جو ہے وہ جس کے پیسے نکلتے ہیں اس کو دے دیں گے. ورثاء کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، وصیت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. اب اس کو پیسے کم ملے اس کے، تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تجہیز و تکفین گھر والے کرتے اس کو تو پیسے دے دیتے نا، اس کے پیسوں میں سے آپ نے تجہیز و تکفین کر لی تو اسی پیسے سے جو اس وقت اس کے قبضے میں ہے اسی سے تجہیز و تکفین کرنا لازم ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر دے تو ٹھیک ہے جی. اسی طرح قرض بھی کسی میت کا کوئی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہے تو کر دے، ورنہ وہ تو اس کے مال کے ذمہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تجہیز، اب کوئی یہ کہے کہ یار اس کے پیسے کیسے کفن پہ آپ نے لگا لیے، آپ اس کو پیسے دے کر فارغ کر دیں، آپ نے اس کے پیسوں سے تجہیز و تکفین کر لی. تو دیکھیں اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی پر قرض بھی ہوتا ہے تو اس قرض کے عوض اس کے جسم کے کپڑے نہیں اتارتا کوئی بھی، تو میت بھی اسی طرح سے قابل احترام ہے تو اس کے بھی جسم کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، تو اسی میں سے تجہیز و تکفین اس کی جائے گی. پھر اس کے بعد قرض میں ادا کر دیں گے. اور پھر ورثاء کو چاہیے کہ جب وہ مال لیتے ہیں تو اپنے مورث کو اس حقوق العباد کے مسئلے سے بچا دیں، کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اب صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم پڑھ لو، پھر کوئی گارنٹی لے لیتا تھا حضور میرے ذمہ ہے میں ادا کروں گا آپ پڑھا دیں، تو پھر حضور نے اس طرح بھی کیا ہے. تو یہ حالانکہ وہ صحابی ہوتے تھے اور وہ کوئی نیت کا فساد نہیں ہوتا تھا، تنگ دستی میں لیا ہوتا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ گنجائش نہ بنی اور موت کا وقت قریب آ گیا اور صورتحال پیدا ہوتی تھی، تبھی تو یہ آگے مسائل بیان ہوئے اور ساری سچویشن سامنے آئی. تو حضور نے ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ قرض چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے. تو اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو قرض کا وبال بہت زیادہ ہے، حقوق العباد میں سے ہے اور آخرت میں اس میں گرفت ہو سکتی ہے.